کا یقین ہے۔ بے شمار درود و سلام اس واحد رب کے، اس یکتا اور واحد رسول کی ذات پر، جس کی ذات کو اللہ کی ذات نے اپنی پہچان کرانے کے لیے اپنا مظہر کامل بنا کر اس دنیا میں ختم نبوت کا تاج اس کے سر پر سجا کر ہمارے درمیان بھیجا۔ توحید اور رسالت کی گواہی، توحید اور رسالت کی شہادت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا خلاصہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت ہے، اور یہ کلمہ شہادت توحید اور رسالت کا مکمل بیان ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ یہ رسالت کا بیان۔ توحید اور رسالت جب ایک عقیدے میں جمع ہوئے، ہمارا یقین بنا، تو اس سے ہم صاحب ایمان ہوئے۔ اب ہمیں قرآن کافر کہہ کے نہیں مخاطب کرتا، اب قرآن ہمیں کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مومن اور مسلمان کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایمان ٹھہرا، تو پھر اس کلمے پر کی جانے والی محنت ایمان سے کیسے جدا ہو سکتی ہے؟ جب کلمہ لا الہ الا اللہ توحید اور رسالت کا بیان ٹھہرا، تو اس پر کی جانے والی محنت اسلام سے باہر کیسے ہو سکتی ہے؟ جب کلمہ دین کی بنیاد ٹھہرا، تو پھر اس کلمے سے جنم لینے والی تاثیر دین سے باہر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جہالت کے پردے کو اٹھانا ہوگا اور علم کی روشنی میں دیکھنا ہوگا، اور حقیقی علم کی روشنی میں دیکھنا ہوگا کہ ہر وہ مسلمان کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والا جو اس کلمے کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس کی حقیقت کو جاننے کی محنت کرتا ہے، جو کہ ہماری محفل کا مقصد ہے، جو کہ ہر صاحب تصوف کا مقصد ہے، تو جو اس محنت کو کرتا ہے اصل میں وہ ہے طالب صادق، اس کی طلب سچی ہے۔ کیوں قرآن مجید میں کہا جاتا ہے اے ایمان والو ذکر زیادہ کرو، اذکروا اللہ، کیوں کہا جاتا ہے؟ ذکرن کثیرا، اللہ کی یاد رکھو اور بہت زیادہ یاد رکھو۔ اور یاد رکھیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کی تاکید کرتا ہے جس بات کو اللہ کا دشمن مٹانا چاہتا ہے، اور اللہ کا دشمن ہے ابلیس، شیطان۔ اور یاد رکھو، ابلیس کو ہمارے اندر باہر سے آنے کی ضرورت نہیں، جس خمیر سے ابلیس بنا ہے اس خمیر کا اچھا خاصا حصہ ہم پیدائشی طور پر لے کر پیدا ہوتے ہیں۔
ہمارے وجود میں ہمارا نفس ابلیس کا مکمل ترجمان ہے، جس کو قرآن مجید نے کہیں امارہ کہا ہے، نفس امارہ، اور کہیں قرآن مجید نے اس کو خناس کہا ہے، کہیں قرآن مجید نے اس کو طاغوت کہا ہے، کہیں اسی حصے کو قرآن مجید نے ہوا کہا ہے۔ ہوا کا مطلب ہے خواہش نفس، کہیں قرآن مجید نے اسے شہوات کہا ہے۔ تو جو ابلیس ہے وہ ذکر کا دشمن ہے، لہذا اللہ تعالیٰ تاکید کرتا ہے ایمان والوں کو، جو ایمان لا چکے ہیں انہیں تاکید کرتا ہے، جو ایمان تمہیں اللہ سے جوڑ رہا ہے، تو ایمان نے تمہیں اللہ سے تعلق بنا کر دیا ہے، اب اس اللہ کی یاد زیادہ رکھنا۔ اذکر اللہ کا یہ مطلب ہے، یاد رکھنا، یاد رکھنا۔ اے اللہ تعالیٰ کے طالب ہو، اس بات کو سمجھو کہ اللہ نے فرمایا ذکر کرنا، زیادہ کرنا۔ ذکر کا تعلق دل سے ہے، دل کی اس حالت سے ہے جس میں دل یاد میں، کسی کی یاد میں اس طرح مصروف ہو جائے کہ اس یاد کے علاوہ پھر کچھ اور اسے یاد نہ رہے، یہ نظر نہ آنے والی چیز ہے، یہ دل کی حالت ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث رسول میں بھی ہے، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک ایک بڑی عجیب بات پہنچائی۔ اس نے فرمایا میں تمہارا دکھنے والا عمل جو تمہیں دکھتا ہے میں وہ نہیں دیکھتا، میں تمہارا دل دیکھتا ہوں جو تمہیں نہیں دکھتا، میں تمہارے اعمال نہیں دیکھتا، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھتا، میں تمہاری قوم اور قبیلہ بھی نہیں دیکھتا، ان باتوں سے میں تمہیں یاد نہیں کرتا، میں تمہارے دل کو دیکھتا ہوں۔ بندے کے وجود میں ایک ہی حصہ ہے جو بادشاہ ہے اور وہ دل ہے، اور پوری کائنات کا ایک ہی بادشاہ ہے اور وہ اللہ ہے۔ تو بادشاہ کو ہی دیکھے تو جچتا ہے۔ وہ جو کائنات کا بادشاہ ہے وہ ہماری کائنات کے بادشاہ کو دیکھتا ہے، وہ دل ہے۔ اس بادشاہ کو دیکھ کر وہ بادشاہ طے کرتا ہے کہ اس بادشاہ کا میری بادشاہی سے کیا تعلق ہے، اور زیادہ اس نے نہیں مانگا، اس نے صرف اس بادشاہ کو کہا وہ بادشاہ یاد ہے تجھے؟ اس بادشاہ کو اس بادشاہ نے کہا، اللہ نے، اے بادشاہ وہ جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ تجھے یاد ہے، اس کو تو یاد کرتا ہے؟ اور وہ بادشاہ چاہتا ہے، حقیقی بادشاہ، کہ یہ جو بادشاہ ہے دل کا، یہ کہیں دشمن سے زیر نہ ہو جائے۔ اور یہ بات بیان کرنا اور تمہیں یاد رکھنا ضروری ہے کہ دشمن کبھی باہر نہیں ہوا کرتا۔ خناس کو دیکھ لو، امارہ کو دیکھ لو، خواہش نفس کو دیکھ لو، امارہ ہو، نفس امارہ ہو، خناس ہو، شہوت ہو اور ہوائے نفس ہو، یہ سب باہر کے دشمن نہیں ہیں، یہ سب وجود کے اندر رہتے ہیں۔ جان لو اس بات کو کہ جب تمہارے اندر سے تمہارا اپنا وجود دشمنی سے خالی نہیں، تو پھر اگر اندر کی دشمنی کا تمہیں سامنا کرنا پڑے تو اس میں حیرت والی کوئی بات نہیں، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں، یہ نظام فطرت اور نظام قدرت۔
وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو بادشاہ ہے اس بادشاہ کو جو دل ہے، اس دل بادشاہ کو اس بادشاہ نے کہا یہ سب دشمن پیچھے رہ جائیں گے اگر تو نے مجھے یاد رکھا۔ اس نے ڈگری دی اور زیادہ نہیں مانگا، صرف اتنا کہا کہ میری بادشاہی کا نقش تیری بادشاہی پہ چڑھنا چاہیے، بھائی یہی تیری بادشاہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں تجھے۔ اللہ نے کہا میں تیرا دل دیکھتا ہوں، مطلب بادشاہ کو دیکھ رہا ہے کہ اس کی بادشاہی کا رخ ادھر ہے یا ادھر ہے، مطلب اس میں میری یاد ہے کہ نہیں، میری یاد ہے کہ نہیں۔